بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس کی ہوئی تو سرکار کی آنکھیں دکھنے لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا علاج کروایا، مگر سرکار کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئی۔ حضرت عبد المطلب بڑے پریشان تھے کہ آپ کیا کیا جائے۔ بڑا علاج کروایا، میرا پوتا ٹھیک نہیں ہو رہا۔ آپ پریشان بیٹے سوچ رہے تھے کہ کسی جاننے والے نے کہا کہ اے سردار مکہ، پریشان نہ ہو، مکہ شریف کے قریب بازار میں اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے، بڑا قابل ہے، وہ دوائی بھی دے دے گا اور آپ کے پوتے کو دم بھی کرے گا، یہ یقیناً ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے کئی مرتبہ اس کو آزمایا ہے۔ حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا۔ اس طبیب اس راہب کے پاس تشریف لے گئے۔ شام کا وقت تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مکان پر پہنچے، دروازہ بند تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے لوگوں سے اس طبیب راہب کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسا ہے۔ لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ راہب صاحب کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، جو مریض بھی آئے دوائی بھی دیتا ہے، دم بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے، بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فرمایا اب ہے کہاں؟ لوگوں نے کہا حضور ہے تو گھر پر اب دروازہ نہیں کھلے گا۔ فرمایا کیوں؟ لوگوں نے کہا سرکار یہ موجی بندہ ہے، دروازہ بند کر کے عبادت کرتا رہتا ہے، کئی دن تک دروازہ بند رہتا ہے، جب مرضی ہو دروازہ کھولتا ہے۔ فرمایا کوئی پتہ ہے اب دروازہ کب کھلے گا؟ لوگوں نے کہا اب تو یہ کھلنا مشکل ہے، کیونکہ آج ہی دروازہ بند ہوا ہے، اب 6 مہینے سال کے بعد ہی کھلے گا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا۔ اچانک راہب کے مکان میں زلزلہ آیا، دیواریں ہلنے لگ گئی، چھت لرزنے لگ گئی۔ قریب تھا کہ اس طبیب اس راہب کا مکان گر جاتا اور راہب مکان کے نیچے آ جاتے۔ وہ فوراً دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیا کہ یہ مکہ کے سردار ہے۔ راہب نے کہا سرکار کیسا آنا ہوا؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ میرا پوتا بیمار تھا، آنکھیں ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، سنا ہے آپ دوائی بھی دیتے ہو، دم بھی کرتے ہو، مہربانی کر کے کرو کوئی دوائی اور دم بھی کرو تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ راہب نے جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گیا، پھر کمرے میں گیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، پھر ایک آسمانی صحیفے کے چند اوراق اٹھا لا کر سرکار کے پاس آ کر دیکھنے لگے۔ کبھی اپنی کتاب دیکھتا ہے، کبھی چہرے کا دیکھتا ہے، کبھی کتاب دیکھتا ہے، کبھی واللیل کی زلفوں کو دیکھتا ہے۔ سارے اوراق بھی دیکھے، کملی والے کو سر سے لے کر پاؤں تک بھی دیکھا، پھر قدموں میں گر کر کہنے لگا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، ابھی اعلان نبوت فرمایا ہی نہیں، لیکن راہب پہلے کلمہ پڑھ کر گواہی دے رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہب کی بات سن کر بڑے خوش ہوئے۔ پھر فرمایا راہب صاحب جس کام کے لیے میں حاضر ہوا ہوں وہ جلدی کرے۔ راہب نے کہا کون سا کام؟ فرمایا میرے پوتے کو دوائی بھی دو اور دم بھی کرو تاکہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائے۔ راہب نے کہا حضرت آپ کیا کہہ رہے ہو، میں اس کا علاج کروں؟ حضرت مطلب نے فرمایا راہب صاحب میں تو آیا ہی اس خاطر رہا ہوں۔ راہب آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا سرکار آپ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں۔ آپ طبیب کو مریض کے پاس لے آئے ہو،
مقدس کو گناہگار کے پاس لے آئے ہو، شفائے کائنات مرض مجسم کے پاس لے آئے ہو، دادا کو بیکاری کے پاس لے آئے ہو، مختار کو مجبور کے پاس لے آئے ہو، نبی کو امتی کے پاس لے آئے ہیں۔ اے عبد المطلب، میں اپنے عبادت خانے میں بیٹا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک میرا سارا مکان لرزنے لگا، اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے آ کر مر جاتا۔ اے سردار مکہ، تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے، دیکھ اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں، کائنات کی یہود اس کے دشمن ہیں، اسی طرح لے کر اس کو نہ پھرا کرو، کہیں کوئی یہودی تکلیف نہ دے جاؤ، اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، راہب صاحب، آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہ گیا، جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ تو حل نہ ہوا۔ راہب نے مسکرا کر کہا، اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس موجود ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں فرمایا کہاں ہے علاج؟ راہب نے کہا، سردار مکہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب نکال کر اس کی آنکھوں میں لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے اسی وقت سرکار کے منہ مبارک سے لعاب نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں اس وقت ٹھیک ہو گئی جیسے دکھی ہی نہیں تھی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے، اس راہب کا شکر ادا کیا، چلنے لگے تو راہب نے کہا، حضور شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے سرکار کائنات مجھے زیارت کرائی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرمایا، راہب صاحب، آپ کا دم بڑا مشہور ہے، سنا ہے کہ آپ جس کو دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ دم کیا ہے، وہ الفاظ کیا پڑھتے ہو جس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے؟ راہب مسکرایا کر کہا، حضور جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، یا اللہ، تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے بیمار کا، اس کے پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ، اس کے بیمار کو شفا دے دو۔ پھر میں دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، کمی بیشی ہو گئی تو میں تم سب لوگوں سے اپنا بھی مانگتا ہوں۔ شکریہ والسلام۔